بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج کا یہ موضوع ماہ سفر کے تعلق سے کتنی بدعقیدگیاں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بالمقابل. اور قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ 3 منٹ آپ کو دوں اور سفر کے مہینے میں جو کچھ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر باتیں پھیلی ہوئی ہیں، غلط فہمیاں کہیں یا بدعقیدگیاں کہیں ان کو، یا اسلام کے خلاف، اسلام کے صاف ستھرے عقیدے کے خلاف لوگوں کا جو عمل پایا جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کی جھولی میں کچھ نئی چیزیں، اہم چیزیں ہیں تو ضرور بتائیں. اور میں جو میرے پاس باتیں ہیں اس تعلق سے وہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کے پاس اگر ان کے علاوہ کوئی نئی بات ہو تو ضرور پیش کریں. سفر کے تعلق سے جو 2 بڑا یہ کہیے کہ بڑی غلط فہمی یا بدعقیدگی زمانے جاہلیت سے عربوں کے اندر بھی پائی جاتی تھی اور آج بھی ہمارے بعض مسلم معاشروں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں ابھی تک. وہ ایک تو عربوں کے ساتھ خاص تھا کہ وہ لوگ محرم اور سفر میں تقدیم تاخیر کر لیا کرتے تھے. جب چاہتے تھے لڑائی کرنا ہے ہم کو تو اس کو آگے کر دیا، اس کو پیچھے کر دیا تاکہ اپنا الو سیدھا کر لیں. یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری بات ہے کہ اس مہینے میں عمومی طور پر بدشگونی لی جاتی ہے، بدفعلی لی جاتی ہے. نحوست کا مہینہ اس مہینے کو شمار کیا جاتا ہے اور پھر انجام کار اس کے اندر کوئی بھی خیر کا کام یا کوئی بھی اہم کام انجام دینے سے گریز کیا جاتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے بعض مسلم
معاشروں کے اندر کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہ دور کا ہے اور نہ قریب کا ہے. صرف یعنی پہلے تو انہوں نے اس مہینے میں بغیر کسی شرعی دلیل اور بنیاد کے اس مہینے کو نحوست کا مہینہ مانا، اور اس نحوست سے بچا کیسے جائے اس کے لیے ایسے کام اور ایسے اعمال ایجاد کیے جس کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں ان باتوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. لیکن اس کے علاوہ اگر ہمارے حاضرین میں سے بھائیوں میں سے کسی کے پاس کچھ بات ہے کہ جو ماہ سفر کے تعلق سے قابل ذکر ہے، بطور خاص ہماری مراد جو اسلام کے خلاف باتیں ہیں، لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کے لیے شریعت سے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں پائی جاتی ہے، کوئی بھائی فائدہ پہنچائیں گے اس تعلق سے؟ جی لگ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی یہی بات ہے، وہ نحوست والی بات ہے. جی ہاں، اور کوئی اس تعلق سے کوئی خاص بات اور جو اس کے علاوہ ہے، شادی نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس مہینے کو منحوس مانتے ہیں. جی جی آخری جی آخری چہارشنبہ. جی وہ میں نے اشارہ کیا، اس کو ذکر نہیں کیا کہ اس جو اب اس مہینے میں جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، یہ جو آخری بدھ کو مناتے ہیں انہی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے مناتے ہیں. جی مگر ہمارے پاس جب وہ بولتے ہیں کہ آخری چاہتے پہلے دن جو گھاس ہوتی ہے اگر اس کو بدلنے جاتے شادی جلدی ہوتی ہے. گھاس ہوتی ہے اس کو کیا کریں؟ جہاں پہنچا گارڈن میں جا کے آپ وہاں پہ تھوڑا ٹہلیں گے، ہاں ٹہل ختم کریں گے تو شادی جلدی ہوتی ہے. اچھا اچھا ماشاء، یہ نئی بات ہے، بالکل یہ بالکل نئی بات ہے. اور جو ہے فقیر لوگ پھرتے ہیں وہ پکارتے ہوئے کہ تیزا تیزی ہے، آج جو ہے آپ اپنے پاس سے جو ہے تو انڈے وہ اپنے سراہنے کچھ رات کو رکھتے ہیں یا پھر وہ فقیر لوگ رکھتے ہیں اپنے سرہانے، گھر والے رکھتے ہیں. ہاں وہ جب آئیں گے صبح میں تو فقیروں کو وہ دیں. ہاں اچھا اچھا، انڈا اپنے گھر میں سرہانے رکھیں گے، فقیر جب آئے گا تو وہی انڈا اس کو عنایت کریں گے. جی ماشاءاللہ، یہ بھی نئی بات ہے. دیکھیں کتنی باتیں ہیں، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بدعتوں کا نیچر یہی ہے کہ جتنے معاشرے اتنی بدعت یا اس بدعت کی اتنی شکل، کیونکہ یہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تو ہے نہیں، یہ منمانی باتیں ہیں. تو بھائی ہماری مرضی الگ ہوگی، آپ کی مرضی الگ ہوگی، تو ہماری مرضی کی بدعتیں بھی الگ ہوں گی، آپ کی مرضی کی بدعتیں بھی الگ ہوں گی. اور کوئی بات؟ ماشاءاللہ دو اہم نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے حیدرآباد کچھ زیادہ ہی زرخیز ہے، ہو سکتا ہے. اللہ جنگلوں میں بھی جاتے ہیں. وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ اچھا پکا کر کھانے. جی اللہ توفیق دے. تو بہرحال وہ باتیں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. اللہ کی توفیق سے یہی چند باتیں میں ذکر کروں گا پہلے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس مہینے کے تعلق سے پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا علاج کیا ہے شرعی، اور ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، یا ہمارا کردار، ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اور ان عقیدوں کو ہم اپنے دل کے اندر کیسے ان کا بطلان کر سکتے ہیں، اور دوسرے بھائیوں کو ہم ان عقیدوں کے تعلق سے کیسے وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان کے دل سے یہ غلط عقیدہ نکلے اور اس کی جگہ صحیح عقیدے ان کے دلوں کے اندر بیٹھائے جائیں. تو عربوں کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ بہت مشہور ان کا یہ معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے جو 12 مہینے سال کے رکھے ہیں ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض
منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس آیت کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت اپنے حدیث کے ذریعے ارشاد فرمائی ہے کہ 3 متوالیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 متوالیات، 3 حرمت والے مہینے مسلسل ہیں، تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے پہم آتے ہیں، اور ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور 4تھا مہینہ حرمت والا وہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادہ الثانیہ یا جمادہ اخری اور شعبان کے درمیان میں واقع ہے۔ تو یہ حرمت والے 4 مہینے۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ رجب کا مہینہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، وہاں اگر کسی کو لڑائی کرنا ہے تو صرف 30 دن یا 29 دن انتظار کرنا ہے، لیکن یہاں عربوں کی یہ صفت، خاص طور پہ اوائل پہلے کے عرب لڑاکو قوم، ان کو یعنی صبر اور برداشت کا مادہ بڑا کم ہوتا تھا، لڑائیاں صدیوں تک چلتی تھیں یا دہائیوں تک چلتی تھیں، یہ بڑی مشہور چیز ہے ان کے سلسلے میں۔ تو ان کے لیے 3 مہینہ صبر کرنا لڑائی کے لیے بہت بڑی بات تھی، تو اس لیے اگر لڑائی ناگزیر ہو جاتی اور کسی طرح چونکہ ذوالقعدہ اور ذوالحج کے اندر حج کا بھی معاملہ رہتا تو اس میں صبر کیے رہتے، لیکن محرم تک آتے آتے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، پھر کیا کرتے؟ بولتے نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، محرم ہم بعد میں کریں گے، تو پھر اپنی لڑائیاں جو کچھ ان کو کرنی ہے وہ کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مہینے کو یعنی پلٹا کر اپنی جگہ مان لیتے۔ پھر ترتیب تو نہیں بدل سکتے، لیکن جس سال ان کو ضرورت ہوتی اس سال تقدیم تاخیر، اور یہ اپنی منمانی ہوتی۔ اللہ رب العالمین کے اس نظام کائنات کے اندر بھی گویا کہ منمانی کرتے، کیونکہ نظام کائنات اللہ رب العالمین نے اسی طرح بانٹ رکھا ہے، مہینوں کی ترتیب یہی ہے، ان کو بدل نہیں سکتے، لیکن وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق، اپنی ان کی یعنی ناجائز ضرورت کے مطابق اس کو تقدیم تاخیر کر لیا کرتے تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو باطل کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کی یعنی کو باطل کیا گیا ہے۔ ہم اس نقطے پر زیادہ وقت نہ دے کر کے، جو اس مہینے کے لیے جو خاص، بلکہ یہ کہیے کہ عام مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی غلط فہمی پائی جاتی ہے یا غلط عقیدہ ان کے اندر پھیلا ہوا ہے، وہ ہے نحوست کا عقیدہ، اور اس مہینے کے ساتھ بدفعلی، بدشگونی کا عقیدہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے بدشگونی کا؟ اب بدشگونی لوگ لیتے ہیں تو جگہ سے بھی لیتے ہیں، وقت سے بھی لیتے ہیں، شخصیتوں سے بھی لیتے ہیں، سمجھ گئے کہ آپ فلاں جگہ چلے گئے تو وہ جگہ آپ کے لیے غیر مبارک ہوگی، فلاں وقت آ گیا تو وہ وقت غیر مبارک ہوگا ہمارے لیے، یا ہمارے بھی معاشروں کے اندر بہت ساری چیزیں مشہور ہیں کہ آپ نے فلاں کو اگر دیکھ لیا، یا فلاں برادری کو دیکھ لیا، یا فلاں پیشے والے کو دیکھ لیا، تو جس دن آپ نے صبح صبح ان کو دیکھ لیا اس دن کا آپ کا پورا دن غیر مبارک گزرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے بدشگونی کا۔ اس کے تعلق سے کیا مطلب ہے؟ اس مہینے میں کوئی بھی بڑا کام، مبارک کام، زندگی کے اندر جس کام کا یعنی ایک مقام اور مرتبہ ہو ہمارے نزدیک، وہ کام اس مہینے میں نہیں کرتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمارے بھائی نے دیا، شادی نہیں کرتے اس مہینے میں، کیونکہ شادی کا مسئلہ تو زندگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ شادی کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ انسان کی زندگی میں، تو کہتے اس مہینے میں اگر ہم نے شادی کر لیا تو وہ ہماری شادی
نبھے گی نہیں یا مبارک نہیں ہوگی، ہم کو بچے نہیں ملیں گے، یا جو بھی ہے جو ان کے، اور یعنی یہ تفصیل میں جائیں گے تو ہر آدمی کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور ان خیالات کی بنیاد پر بندہ اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے تجارت کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے، گھر بنانے کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے، کوئی بھی تعمیری کام جو بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ اس مہینے میں کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اب یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بنی نوع انسانیت کے اندر عمومی طور پر یہ چیز پائی جاتی رہی ہے، پہلے بھی اسلام سے اور اسلام کے بعد بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر یا اسلامی معاشرے کے اندر بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ پہلے نبیوں کے واقعات جہاں پر قرآن میں بیان کیے گئے آپ دیکھیں گے تو کئی سارے قوم، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا معاملہ ہے، اسی طرح سے اور دیگر قوموں کا، کہ جب ان کو کوئی یعنی اچھی بات سامنے آتی تو وہ اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتے، اور جب کوئی ان کے عقیدے کے مطابق یا ان کے خیال کے مطابق کوئی کسی بری چیز سے یا برے کام سے یا یعنی نامبارک جس کو وہ اپنے عقیدے کے مطابق سمجھتے اس کا سامنا پڑتا تو کہتے یہ تو فلاں نبی کی وجہ سے ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت رکھ دیتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم لوگ پریشانی کے اندر جو مبتلا ہوئے ہیں، مصیبت کے اندر جو گرفتار ہوئے ہیں، اس کی وجہ ہم لوگوں کے یہ اعمال نہیں ہیں، ہم لوگوں کی بدعمالیاں نہیں ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو نیا دین لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو ان کے خیال کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح سے قوم صالح کے اندر ہے، کہتے ہیں طیرنا بکا و بمعک، یعنی کہ نبی کی بات کر رہے اور نبی کے ساتھ جو مٹھی بھر مسلمان ہوتے ان کو تہمت رکھ دیتے کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے سورہ اعراف کے اندر 131 نمبر کی آیت ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کو کوئی نعمت ملتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو کہتے یہ تو میرا ہے، یہ میرا حق ہے اور یہ ہماری وجہ سے یہ نعمت ملی ہے ہم کو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو یطیروا بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدشگونی کا عقیدہ ان کے اندر پیدا ہوتا اور تہمت رکھ دیتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یا ان کی قوم کی وجہ سے ان کو پریشانی آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ یعنی ہر گمراہ قوم بدفعلی کا عقیدہ ہر گمراہ قوم کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ منحصر ہے اسی قوم کی گمراہی پر۔ جتنی گمراہیوں کے اندر جو قوم مبتلا ہوگی ان کے یہاں بدشگونی کا معاملہ اتنا ہی زیادہ پایا جائے گا۔ ہم اور آپ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ غیر مسلموں کے یہاں دیکھیے کتنی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بدشگونی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے معلوم ہے، جو ابھی انشاءاللہ اس کے علاج کے طور پر چند باتیں عرض کریں گے۔ وجہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کے تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا۔ پھر اس کی وجہ سے جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یعنی اس کی توجہ ایک ایک تنکے پر جاتی ہے، ایک ایک ذرے پر جاتی ہے کہ ہو نہ ہو ہم کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اور وہ اپنے گریبان میں بھی جھانک کر بھی نہیں دیکھتے، اپنے اعمال کا جائزہ بھی نہیں لیتے، اپنا محاسبہ بھی نہیں کرتے، نہیں، وہ خارجی اسباب کو تلاش کرتے کہ ہاں یہ جو ہم کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے وہ ہمارے اندر کا کوئی سبب نہیں ہے بلکہ خارجی سبب ہے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم سبب ہے اس کے تعلق سے۔ بہرحال جو تیسری اور چوتھی بات اور ہمارے بھائیوں نے ذکر کیا کہ لوگ چونکہ اس مہینے کو منحوس مان لیا، انہوں نے یہ عقیدہ بیٹھ گیا دل کے اندر، تو اب اس سے بچا کیسے جائے، اس مہینے کے آخری بدھوار کے بارے میں
یہ عقیدہ ایک مزید اس مہینے کے سلسلے میں پیدا ہوا، جس طرح ہم گویا کہ رمضان میں لیلۃ القدر مانتے ہیں کہ لیلۃ القدر بڑی مبارک رات ہوتی ہے، تو اس طرح یہ لوگ الٹی بات مانتے کہ اس مہینے کی جو اس مہینے کا آخری بدوار جو ہوتا، بدھ کا دن جو ہوتا، اس میں اللہ رب العالمین بڑی مصیبتیں نازل کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان، بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اب جب مصیبتیں نازل ہونے کا عقیدہ ہمارے دل کے اندر بیٹھ گیا تو پھر چھٹکارا کا ذریعہ بھی ہم کو تلاش کرنا پڑے گا۔ پھر چھٹکارا کا ذریعہ تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مرضی سے کچھ عبادتیں گڑھ کر کرنے لگے، جو لوگ بھی کرتے ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ہی اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے، چاہے بعض افراد یا بعض جماعت ہی کرتے ہوں، ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ اس سے قطع نظر، لیکن یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا جز ہے، کچھ لوگ ہی صحیح لیکن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دو بات سامنے آئی مطالعے کے دوران۔ وہ کہتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں حلقہ بنا کر مسجدوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان، حلقہ بنا کر، اور اس میں جو وسلام علی جو انبیاء کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں کہ ان کے اوپر سلامتی، فلاں کے اوپر سلامتی، فلاں کے اوپر سلامتی، وہ 7 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 7 آیتیں لکھ لیتے ہیں کسی پیپر میں، ورق میں، اور اس کے بعد اس کو کسی برتن میں پانی میں رکھ کر، پھر جب وہ پیپر اس میں پانی میں ڈال دیتے تو پھر وہ پانی لوگ اس کو پیتے بھی ہیں کہ یہ گویا کہ یہ سلامتی والی آیتیں ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں ان مصیبتوں سے سلامتی حاصل ہوگی، اور پھر اس کو بطور ہدیہ آپس میں بانٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو اور گھر بھی لے کر جاتے ہیں۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کی یعنی ان کی اپنی کیفیت ہے جس طرح پڑھتے ہیں، اور ان 4 رکعت نمازوں کو ختم بھی جب کرتے ہیں تو اس کے لیے خاص دعا ہے، وہ لوگ خاص دعا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ اس نماز کے ذریعے ہم اس مصیبت سے جو اس مہینے کے اندر نازل ہونے والی ہے، یا اس نحوست سے، یا اس بدشگونی سے، اس مہینے کی بے برکتی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اس نماز کے سلسلے میں یہاں لجنہ دائمہ جو علماء کی بڑی کمیٹی ہے، ان کے پاس یہ سوال بھیجا گیا اس نماز کے تعلق سے، تو فتویٰ آیا کہ اس نماز کی ہمارے دین کے اندر کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصل نہیں، بے بنیاد عمل ہے، کتاب و سنت سے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ باتیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے عبد الرحیم بھائی نے ذکر کیا کہ آپ آخری بدھ کو پارک میں چل دیں تو شادی جلدی ہو جائے گی، یہ ذرا مجھے یعنی جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس کے عکس لگی یہ باتیں، کہ عام طور پہ تو یہ بدشگونی کا مہینہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ شاید جس گھاس پہ چلیں اس گھاس کی برکت سے شادی جلدی ہو جاتی ہو، کیا معلوم۔ لیکن جو باتیں سامنے آئیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب یہ باتیں پیدا کیوں ہوتی ہیں یا ان کا علاج کیا ہے؟ پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی 2 بنیادی وجہ، اور وہ دونوں ہمارے دین اور ایمان کے اندر بہت ہی خطرناک کمی پیدا کرتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ پر توکل کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ جب ایمان میں کمی آتی ہے، جب اللہ کا در بندے سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کے اسباب تلاش کرتا ہے، اور پھر ان کے اندر اس کو پناہ نظر آتی ہے یا جائے پناہ نظر آتی ہے، اور پھر ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے، کہ جو کچھ بھی ہوگا، اگر ہمیں پریشانی بھی لاحق ہو گئی تو وہ اس مہینے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی
تقدیر کی وجہ سے وہ پریشانی لاحق ہوگی، یہ ایمان بالقدر کے اندر کمی ہے، اور کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان کے 6 ارکان پر مکمل ایمان نہ لائے۔ ایمان کے 6 ارکان، اور یعنی ایمان بالقدر بڑا اہم معاملہ ہے، یعنی آسان معاملہ نہیں ہے، بڑا ہی اہم معاملہ ہے، سمجھنے کی بھی چیز ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ان دونوں پوائنٹ پہ ڈالیں گے۔ اچھا، اب اس کا سبب کیا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں نا، لا الہ الا اللہ تو ہم نے پڑھا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے اندر ایمان کی ساری باتیں آ جاتی ہیں، سارے ارکان داخل ہو جاتے، کیونکہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پر ایمان کا سارا معاملہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہمیں مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی رسالت پر ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شریعت ہمیں آپ نے دی ہیں، ان کو شریعت مانتے ہوئے انہی پر اکتفا کریں، انہی پر اکتفا کریں، بدعتوں کو ایجاد نہ کریں۔ شریعت میں کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں جو باتیں ثابت ہیں، ان کے علاوہ جو منمانی چیزیں ہم داخل کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بدعتیں ہیں، ان کو ہم اپنی مرضی سے بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے داخل کر رہے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہماری اپنے دین کے اندر، اپنے ایمان کے اندر یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے، یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے، یہ ہمارا ضابطہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر ہم کیوں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور کیوں ہمیں اپنے تقدیر پر ایمان میں یعنی کمی واقع ہو جاتی ہے، نقص واقع ہو جاتا ہے، یا ہم اللہ سے غافل ہو کر اللہ پر توکل کھو بیٹھتے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میرے بھائی اور دوستو، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بارہا اس کو ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہارا ازلی ابدی دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو، اور اس کی طرف سے آنے والی وسوسے سے لے کر ساری گمراہیاں تمیز کیسے کریں گے، فرق کیسے کریں گے؟ آپ اپنے سامنے کتاب و سنت کو اپنا معیار بنا لیجئے، کسوٹی بنا لیجئے، جو بات چاہے وہ کوئی انسان آپ کی طرف لے کر آئے، کوئی شیطان لے کر آئے، کوئی انسان نما شیطان لے کر آئے، اس کی بات کو آپ کتاب و سنت کے میزان اور کسوٹی پر رکھ کر پرکھیں۔ جو یہ کسوٹی قبول کرے، اس کسوٹی پر جو باتیں کھری اتریں ان کو آپ قبول کریں، اور جو باتیں الگ ہو جائیں ان کو رد کر دیں۔ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس میزان نہیں ہے، ہمارے پاس ترازو نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واقعی پہلے باتوں کو پرکھیں پھر قبول کریں۔ یہاں ہم لوگ الٹا کام کرتے، پہلے لے لیتے باتوں کو، کسی نے کہہ دیا اس کو قبول کر لیا، کسی نے لکھ کر بھیج دیا۔ ابھی آج کل تو یعنی اس طرح کی یعنی پریشانیوں کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، ہمارے واٹس ایپ اور اس طرح کے جو یعنی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، بلا تحقیق۔ اور کبھی کبھی تعجب کی بات یہ ہوتی ہے، بھیجنے والا بھیج دیتا ہے جو کچھ بھی یعنی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، پھر مولوی صاحب کی مصیبت آتی ہے، مولوی صاحب اس کا ذرا ریفرنس بتائیے۔ ارے بھائی جس نے بھیجا ہے اس سے ریفرنس مانگو نا، مولوی صاحب کو کیا، یعنی صحیح باتوں کا بھی ریفرنس مولوی کو معلوم ہونا چاہیے اور غلط باتوں کا بھی ریفرنس مولوی صاحب کو ہی معلوم ہونا چاہیے۔ جس نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس سے پوچھو کہ بھائی یہ کہاں سے ملا تم کو، اس کا سورس کہاں سے ہے، کسی حدیث کی کتاب سے لیا، حدیث صحیح ہے غلط ہے، کہاں سے لائے تم؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم پرکھتے نہیں ہیں، ہم جانچتے نہیں ہیں، ہم قبول کر لیتے ہیں على طول۔ حدیث دیکھیے سبحان اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث گویا کی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو بڑا صاف ستھرا اور توحید والا، اللہ کی طرف یکسوئیت والا بندہ بنا کر پیدا کیا، کلہم سارے بندوں کو۔ لیکن کیا ہوتا ہے پھر آگے، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينَ، لیکن ان کے پاس پھر شیطان آتے ہیں اور ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتے ہیں، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، بھٹکا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، پھسلا دیتے ہیں، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور یہ شیطان کیا کرتے ہیں، یاد رکھیں شیطان یہاں دونوں طرح کے ہوتے ہیں، شیطان اصلی بھی اور شیطان انسان نما شیطان بھی، جو دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن کام ان کا شیطانوں جیسا ہوتا ہے۔ تو دونوں شیطان سے بچنا ہے، دونوں طرح کے لوگ آپ کے دین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ورنہ آپ نظر ڈالیں ہماری امت کے اندر جتنی گمراہیاں آئی ہوئی ہیں اور لوگ مختلف جماعتوں میں، گروہوں میں اور اسلام کے سیدھے راستے سے بھٹک کر اپنی اپنی ٹولیاں اور اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، دیکھیے ان کا سبب کون بنائے گمراہی کا۔ تو فرماتے ہیں اور ان کے لیے ان شیطانوں نے میں نے جو کچھ حلال کیا تھا اس کو حرام کر دیا، وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ہمارے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرنے کا حکم دیا جس کے سلسلے میں میں نے کوئی سلطان کا مطلب برہان، دلیل، بنیاد نہیں نازل کیا ہے۔ بے بنیاد باتوں پر لوگ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہے، گمراہی کی کوشش ہے، اور وہ تو کریں گے کیونکہ شیطان نے اللہ سے اس بات کی اجازت لے رکھی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش کے طور پر اجازت مل چکی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر کسی کے باتوں کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ ٹیلی کریں، قبول کرنے کے لائق ہے تو قبول کریں ورنہ قبول نہ کریں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وجہ کہاں سے ہے، اور اس طرح کی آپ یعنی یقین مانیں میرے بھائی، وقت نہیں ہے، نہیں تو کبھی کبھی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک دین والا تو والے آدمی کی بات چھوڑیے آپ، ایک عالم دین کی بات چھوڑیے آپ، ایک ادنا سی عقل رکھنے والا بندہ بھی ایسی حرکتوں پر اس کو ہنسی آ جائے۔ یعنی مثال کے طور پر ذکر کر دیا تو تھوڑی سی بات اشارہ کر دوں، آپ لوگوں نے، میں نے دیکھا ایک بار جب یہاں آنا ہوا تھا تو میں بمبئی میں زیادہ رہا نہیں ہوں، لیکن آنا جانا ہوا تھوڑا، تو بامبے بی ٹی کے پاس وہاں ٹرین سے اترنے کے بعد تھوڑا میں پیدل چلتا تھا، تھوڑا شوق بھی ہے پیدل چلنے کا، وہاں پر سڑک کے کنارے میں نے دیکھا کوئی چڑیا لیے بیٹھا ہے، کوئی کچھ لیے بیٹھا ہے، کوئی کچھ چوہا یا کچھ جو بھی ہے، وہ کیا ہے، وہ قسمت کا حال بتانے والے بیٹھے ہیں، یہی ہے نا شاید، اور پھر شاید ہو سکتا ہے کوئی وہ ٹوٹکے وغیرہ بھی دیتے ہوں کہ آپ مالدار ہو جائیں، آپ کی قسمت جاگ جائے اور کیا ہو جائے اور کیا ہو جائے۔ آپ بتائیے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ماتم کرنے کو دل کہتا ہے ایسے لوگوں کی عقل پر کہ جو چوہے سے، بلی سے اور اس طرح کے یعنی جانوروں سے جن سے عام طور پر آدمی گھن محسوس کرتا ہے، ان سے اپنی تقدیر کا حال معلوم کرنے جاتے ہیں، ان سے یہ کہ اپنی قسمت کو جگانے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ وہ قسمت کا مارا روڈ پر دھوپ میں دن بھر بیٹھ کر آپ کے 10-5 روپے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اپنی قسمت کیوں نہیں جگا لیا اس نے؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن پھر بھی اندھے کے اندھے آپ کتنا بھی کر دیں لیکن ہم جہاں کے تہاں رہیں گے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو بڑی مصیبت کی بات ہے میرے بھائی، بڑی مصیبت کی بات ہے۔ علی کل حال یہ ایک سبب میں نے جو بیان کیا یہاں پر،
وہ اس لیے کہ ہم جس طرح کی بھی غفلتوں کے شکار ہوتے ہیں اس کا سبب کہاں سے آتا؟ شیطانوں کی طرف سے آتا ہے۔ بدعقیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، بدعمالیاں پیدا ہوتی ہیں، گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، سیدھے راستے سے آدمی ہٹتا ہے، سبب اس کا یہی ہے کہ شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، اس کے وسوسے میں آ جاتا ہے۔ چاہے کوئی انسانی شیطان سے پالا پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو راہ حق سے پھرا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ اب یہ جو یعنی نحوست کی بات ہے، آپ دیکھیے اگر اللہ پر توکل ہمارے اندر کما حقہ پیدا ہو جائے، اور توکل کی اہمیت کتنی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا، سورہ مائدہ 23 نمبر کی آیت ہے، فرمایا بڑا عظیم خطاب ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم بعض خطاب ایسے ہوتے کہ اگر ہم اس پر ذرہ برابر بھی غور کریں تو ہم اس سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا چھوٹا سا ہے، اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ ہم آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اور پوری اس دنیا کے اندر اتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے ایمان کا دعویٰ ہے، دعویٰ تو ہے نا سب کو۔ اللہ رب العالمین یہ صیغہ کیا ہے؟ شرط کا صیغہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو توکل کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر توکل نہیں ہے تو تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، اگر توکل نہیں ہے تو تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو اللہ پر توکل کرو ہی کرو، ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ تو ڈائریکٹ خطاب ہے، اور یہ گویا کہ توکل کرنا اللہ پر ہر مومن آدمی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، وہ اس آیت۔ اس کے علاوہ اب کتنی بے شمار آیتیں ہیں توکل کے سلسلے میں جو توکل کا پھل بتاتی ہیں، توکل کا نتیجہ بتاتی ہیں، توکل کرنے کا فائدہ بیان کرتی ہیں۔ انہی میں سے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمیں خود بھی اپنے نفس کو یاد دلانا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت ان نبیوں کے واقعات سے کرنی چاہیے جن نبیوں نے توکل کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں، اور ان کو ان کے توکل کا عظیم ثمرہ بھی ملا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرشتے بھی مدد کے لیے آئے تھے، کہا نہیں ہمیں کسی فرشتے کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے نا۔ کتنا نازک مقام ہے، دیکھیں غور کرنے کا، کہ باقاعدہ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، آگ دہکائی جا چکی ہے، ان کو اس آگ میں دور سے یعنی کہ قریب سے، اتنی زبردست آگ ہے کہ کوئی ان کو پکڑ کر قریب سے لے جا کر پھینکنے کے لیے تیار نہیں، دور سے ان کو پھینکا جانے والا ہے۔ اس آگ میں ڈالے جانے کے وقت، ایسے نازک وقت میں اگر کوئی مدد کے لیے آگے بڑھ جائے تو ہماری آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کیا ہم پکڑ نہیں لیں گے اس کے ہاتھوں کو؟ یعنی ہمیں تو اس وقت بہت مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی حالت دیکھیے کہ نہیں، اور فرشتے کچھ نہ کچھ مدد پر وہ قادر ہیں، طاقت ہے ان کے پاس۔ ہمارے اور آپ کے جیسے جو ایمان ہے کہ ہم وہ جو قبر میں سوئے ہوئے مردے ہیں، یا جو زمانہ پہلے مر چکے ہیں، اور ہماری قبروں کی بھی الگ داستان ہے کہ اس میں کبھی کچھ کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، اور کبھی کچھ اور ہوتا ہے۔ کہاں یہ چیزیں اور کہاں ابراہیم علیہ السلام کو آفر کیا جا رہا ہے فرشتوں کی طرف سے مدد کرنے کا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر کیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا؟ اللہ نے ان کو جلنے دیا آگ میں؟
پھر یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اللہ پر کامل توکل کی مثال بھی، اور اس کامل توکل کا جو فائدہ ہے، اس کا جو پھل ہے وہ بھی ہمارے سامنے، پھر بھی ہمارے اندر توکل نہ پیدا ہو. اسی طرح اور بھی نبیوں کا، جتنے بھی نبیوں کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، سب کے پاس، سب کے واقعے کے اندر یہ عظیم مثالیں موجود ہیں. تو فہو حسبہ، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. آج کل افراد کی بات تو چھوڑیے، قوموں کی بات لے لیں. اگر کسی کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ رشیا کھڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ چائنا کھڑا ہو جائے تو کتنا فخر ہوتا، اور اس کو یعنی بہت سارے لوگوں سے وہ بے فکر ہو جاتا. مجھے کیا فکر ہے، میرے ساتھ تو فلاں ہے کہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جب سیلاب آتا ہے، جب سونامی آتی ہے، جب آندھی آتی ہے، تو ان ساروں کے اوقات کا پتہ ہمارے سامنے آ ہی جاتا ہے کہ نہیں ہے. پھر بھی ان پہ توکل کا، یہاں ہم توکل کا لفظ استعمال کریں گے، ان پر توکل کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے ہماری. اور اگر کسی بندے کا توکل اللہ پر ہو جائے، جو رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تو کیا حالت ہونی چاہیے اس کی؟ کیا پھر کسی چیز سے اس کو ڈرنا چاہیے؟ لیکن نہیں، چونکہ توکل ہی نہیں ہے، پہلا حصہ نہیں ہے تو دوسرا حصہ کہاں سے آئے گا؟ تو اگر ہمارے اندر توکل پیدا ہو جائے تو اس طرح کی نحوست اور اس طرح کی چیزوں کا خیال بھی نہیں آئے گا. وہ عقیدہ بننا ہمارے دل کے اندر تو بہت دور کی بات ہے، خیال بھی نہیں آئے گا کہ ان چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. دوسری بات جو میں نے تقدیر کی بات رکھی تھی آپ کے سامنے، دیکھیں اس کے سلسلے میں بھی بعض آیتیں کتنی واضح ہیں، اور یعنی ہمارے ایمان کے لیے اور مضبوط ایمان کے لیے کتنی مضبوط بنیادیں ہیں. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو کچھ بھی، چاہے سرزمین میں کہیں بھی واقعہ پیش آئے، اب سرزمین میں آپ یہاں کوئی مصیبت ہندوستان میں آتی ہے، پاکستان میں آتی ہے، امریکہ میں آتی، کہیں بھی آتی ہے، آپ یہاں محفوظ ہیں، کل کو آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہیں زمین میں بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمارے نفسوں پہ مصیبت آتی ہے، جو بھی ہے، وہ ساری کی ساری مصیبتیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ ہونے سے پہلے اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے. جو چیز آنے والی ہے، جو مصیبت آنے والی ہے، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور جو نہیں آنے والی ہے اس کو کوئی لا نہیں سکتا. جب ہمارے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں کسی چیز سے کوئی خوف آنا چاہیے. ہمارے یہاں عجیب ہے، کسی برادری کو دیکھ کر صبح صبح گھر سے نکلے تو ارے فلاں کا چہرہ دیکھ لیا. کچھ لوگ یعنی سبحان اللہ، یعنی اللہ پر بھروسے اور ایمان پر اس حد تک کمی ہوتی ہے کہ اس دن وہ جس کام کے لیے نکلا نہیں جاتا، واپس آ جاتا ہے. کس کا؟ کیوں؟ فلاں کا چہرہ دیکھ لیا. عربوں کا رواج تھا، گھر سے نکلتے تھے، کوئی چڑیا بیٹھی ہے، اگر چڑیا داہنے طرف اڑ گئی تو کامیابی ہے، بائیں طرف اڑ گئی تو ناکامی ہے. سبحان اللہ، اس چڑیا کو آپ کے کام سے اور آپ کے دھندے سے کیا مطلب ہے؟ چڑیا کو جدھر مرضی ہوئی ادھر اڑ گئی. لیکن نہیں، اگر شیطان نے ہم کو ان چیزوں میں لگا رکھا ہے تو ہم لگے رہیں گے اگر ہم نے اپنا پیچھا نہیں چھڑایا تو. ایک اسی آیت کے بعد ان ذالک علی اللہ یسیر، یعنی یہ باتیں اللہ کے لیے بہت آسان ہیں. تقدیر کی جو حکمت ہے اس آگے والی آیت کے اندر، جو 23 نمبر کی آیت ہے سورہ حدید کے اندر، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
یہ تقدیر اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اپنے شؤون میں، اپنے معاملات میں، لیکن تقدیر کی جو حکمت ان 2-4 کلمات کے اندر بیان کر دیے، آپ لمبی چوڑی تقریر کریں تو بھی اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ انسان دنیا میں اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ مصیبت سے نجات مل جائے وہ بھی نعمت ہے، اور نعمت سے محرومی ہو جائے وہ بھی ایک مصیبت ہے نا۔ یہی دونوں معاملہ ہے نا، کہ آپ کو یا تو کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ کسی نعمت سے محروم رہ جاتے یا پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری میں، کھانے بدل گئے بس صرف۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، جو بندہ کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف منسوب کرے، وہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ میں نے یہ کیا، اتنی محنت کیا تو ڈاکٹر بن گیا، اتنی محنت کیا تو انجینئر بن گیا، اتنی محنت کیا تو یہ بزنس میں اتنی کامیابی مل گئی، اور اتنے یہ کر لیے وہ کر لیے، سیاست میں اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا میں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ۔ یہ نعمت کے باب میں، اور پریشانی کے باب میں جب پریشانی آتی ہے تو ارے میں نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ پریشانی نہیں آتی، میں اگر اس راستے پہ نہیں چلا ہوتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، میں نے اگر ایسا کر لیا ہوتا تو اس پریشانی سے میں بچ جاتا۔ یہی سارے اگر مگر اسی میں بندہ رہتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کا نچوڑ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما دیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ جب لکھا ہی تھا، جو ہونا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، تو افسوس کس بات کا؟ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس پہ بہت زیادہ اترانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے تو دیا ہے، چاہے گا تو چھین لے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جب اتنی باتیں ہم کو معلوم ہو گئی میرے بھائیوں کہ اللہ پہ توکل یہ تشاؤم کے بدشگونی کے خلاف ہے، تقدیر پر ایمان لانا بدشگونی کے خلاف ہے، تو یہ ہماری اصلاح انڈائریکٹ ہونا تھی۔ یعنی جب ہمارے اندر توکل پیدا ہوگا تو نحوست کو جگہ نہیں ملے گی، جب ہمارے اندر تقدیر پر ایمان پیدا ہوگا تو نحوست یوں ہی نحوست کے خیالات بھی ہمارے دل سے رفع چکر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہمیں اپنی مزید ڈائریکٹ اصلاح کرنے کی کچھ باتیں چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو، بدفعلی کو، نحوست اختیار کرنے کو یا نحوست کا عقیدہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے باطل فرمایا ہے، رد کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، لا عدوى ولا طیرہ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 2 کلمے اور زیادہ ہیں اس میں، فرمائے ولا ہام ولا سفر، اور بخاری مسلم سے باہر کے 2 کلمات اور ملتے ہیں اس حدیث کے، فرمایا ولا غول ولا نو، غول اور نو بھی نہیں ہے، یہ کل 6 کلمات بنتے ہیں جن میں نحوست کی بات بھی پائی جاتی ہے اور بدعقیدگی کے دوسرے عناصر بھی موجود ہیں جن کی اصلاح کی گئی ہے۔ تو یہاں پر لا عدوى ولا طیرہ، طیرہ سے یہی بدشگونی مراد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَيُعْجِبُنِي الْفَعْل، پوچھا گیا فعل کیا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی اردو زبان میں نیک فعل بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا مقصد یہ فعل سے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کلمۃ طیبہ، بہترین کلمہ اگر کوئی سن لے تو اس کو یاد رکھیں، یہاں پر اس کلمے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، لیکن دل کے اندر تھوڑی فرحت محسوس ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا ہے۔ اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ کوئی بیمار آدمی ہے مثال کے طور پر، اب وہ اس کے علاج کے طور پر مثال کے طور پر باپ ہے، ماں ہے، کوئی ہے، بیٹے لے کے نکلتے ہیں
گھر سے نکلے, کسی نے آواز دیا یا سلیم یا صحیح, کہیں سے اس کے کان میں آواز آ گئی. سلیم کے معنی سلامتی والا, یہاں پر جو مراد ہے, یا صحیح تندرست آدمی. تو یہاں پر اللہ سے ایک امید بڑھ جاتی ہے. اور دیکھیے سبحان اللہ, چھوٹی چھوٹی بہت باریک باریک باتوں میں جدھر اللہ کی طرف توجہ بڑھنے کی بات ہو, اللہ پر امید بڑھنے کی بات ہو, اللہ کے ساتھ حسن ظن میں ذاتی ہونے کی بات ہو, اس کو پسند کیا گیا ہے شریعت کے اندر. یہاں معاملہ وہی ہے کہ آپ کی امید اپنے والد کے سلسلے میں, اپنے اس مریض کے سلسلے میں اس کی صحت یابی کی امید بڑھ جاتی ہے. اور صحت یابی کہاں سے ملتی؟ اللہ کی طرف سے ملتی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا عقیدہ, راسخ عقیدہ ہونا چاہیے. دوائیں ہم بھلے ہی کرتے ہیں, ڈاکٹروں سے رجوع بھلے کرتے ہیں, آپریشن بھلے کرا لیتے, لیکن اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو یہاں اس طرح کی. اس کے علاوہ اور بھی احادیث کے اندر یعنی بدفعلی کو, بدشگونی کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. شرک سے تعبیر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, 3 بار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال اور بہت ساری احادیث اور یعنی باتیں ہیں ذکر کرنے کی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. ایک آیت پہ اپنی بات میں ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سورہ یونس کے اندر 107 نمبر کی آیت ہے, فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ إِلَّا هُ. اگر اللہ تمہیں کسی پریشانی میں گرفتار بھی کرتا ہے تو اس سے نجات دینے والی ذات اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے پھیرنے والا نہیں ہے, کوئی اسے واپس. یہ مت کہو کہ کسی کی وجہ سے میں اللہ کی طرف سے خیر سے محروم ہو جاؤں گا. نہیں, اللہ پہ پوری امید رکھو, اللہ پہ پورا بھروسہ رکھو. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے, وہی غفور ہے, وہی رحیم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے عمل کی اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے. پروردگار ہمارے اندر ایمان کامل عطا فرمائے, توحید عطا فرمائے, رسالت پر مکمل ایمان کی دولت عطا فرمائے. پروردگار جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان پر جئیں, جب بھی اس دنیا سے جائیں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اس دنیا سے حسن خاتمہ کے ساتھ رخصت ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني